کچھ بولوں اس سے پہلے میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. کردار نہیں ہے پھر بھی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. ہے ملک ہمارا مشکل میں اور قوم اس کی مصیبت میں. کر کے ذکر خدا اور نبی کا میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. اور مظلوم کی لاش ممتا کا رونا افلاس کی راتیں اور عصمت کا لٹنا. اس درد و نزا اور ظلمت کی گھٹاؤں کو ہٹانا چاہتا ہوں. اور بھوک نے مارا، دہشت نے مارا اور مجھ کو ناانصافی نے مارا. ان حالات نے مجھ کو جگایا ہے، اب سب کو جگانا چاہتا ہوں. ہے لا الہ الا اللہ اور ہے محمد الرسول اللہ. پاکستان کا یہ اصلی مطلب، اس مطلب کو سکھانا چاہتا ہوں. اور اس نیک عزم کی برکت سے مجھ کو بھی خدا وہ ایمان دے. اس نیک عزم کی برکت سے مجھ کو بھی خدا وہ ایمان دے. بدل کے رکھ دے جو دنیا، وہ کردار اپنانا چاہتا ہوں. اور یاسر الفاظ نہیں یہ میرے، یہ فکر امانت ہے ایک مومن کی. یہ الفاظ نہیں یہ میرے، یہ فکر امانت ہے ایک مومن کی. اس مرد مومن کے خواب کو حقیقت میں بنانا چاہتا ہوں. ہمارے دوست ہمارے ساتھ میں دعا کے بارے میں متحد ہونے کی اہمیت تو پہلے بیان کر دی ہے. میں اس پروجیکٹ کی جو پریکٹیکل سائڈ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ اس پرپز کے لیے اس کو ایک پریکٹیکل فارم میں لانے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم چنا گیا اس کو ویب سائٹ کی شکل میں بیسیکلی پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹ ٹو شو اسٹرینتھ اور جسٹ ٹو کیپ پیپل موٹیویٹیڈ ایکچولی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویب سائٹ کا یوز ہو. اور اس یوز میں بیسیکلی جو طریقہ کار ہے، لوگ اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، اپنے رشتے داروں کو اور دیگر لوگوں کو ویب سائٹ کے اوپر جا کے رجسٹریشن ان کی ہوگی. اور اس رجسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات انیشیلی ہم نے ویب سائٹ کے اندر ابھی 4 سیکشن ڈالے ہیں جو کہ قرآن پاک، درود پاک، روزہ اور نوافل کی صورت میں ہے. تو جتنی عبادات ان کے وہ جو لوگ خود کریں گے، ان کی فیملی کے لوگ کریں گے یا دیگر دوست جو کریں گے، اس کو ویب سائٹ کے اوپر جا کے مستقل طور پہ وہ اپڈیٹ کرتے رہیں، ایڈ کرتے رہیں. اس سے بیسیکلی ہمیں ایک 2 طرح کی اسٹرینتھ نظر آئے گی. ایک تو نمبر آف پیپل ول کم ٹو نو کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کورس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کتنے لوگوں نے کس طرح سے ڈفرنٹ سیکشن جو کہ میں نے ابھی 4 آپ کو بتایا ہے اس میں کیا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. تو آپ سب دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویب سائٹ کو عام کیا جائے. اپنے جتنا بھی حلقہ احباب ہے اس میں ویب سائٹ کو عام کیا جائے اور رجسٹریشن کروانے کے لیے انکریج کیا جائے تاکہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے. باقی تفصیلات جو ہے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، جس کسی کو بھی جاننا ہو وہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتا ہے. شکریہ. اب ہم آغاز کرتے ہیں. ویل ڈو سم اسمال اسپیچز اور ٹائم کی لمیٹیشنز کی وجہ سے آئی ریکویسٹ آل اسپیکرز ٹو بی پریسائز اینڈ ٹو دی پوائنٹ. پاکستان کی تکلیف دیکھ کر ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے، رنج ہے، ہم پریشان ہیں. اور آغاز میں اپنے ایسی بہن کو درخواست دوں گا کہ وہ آغاز کریں اس کا جنہوں نے ریسنٹلی مون مارکیٹ بام بلاسٹ میں اپنے 19 سال کے بھائی کو لوز کیا ہے. وہ نوجوان شہادت پائی ہے اس نے، اور ایسے ہی نوجوانوں کو اور پاکستانیوں کو ہم آج ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہمارے ایگزسٹنگ پاکستان میں لوگ رہ گئے ہیں انہیں ہم جگانا چاہتے ہیں اور ملانا چاہتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا مسز جودر شیخ سے کہ چند لفظ پلیز
ابھی جیسے ہمارے نے بتایا کہ ریسنٹلی جو بم بلاسٹ ہوا ممالک میں، میرا چھوٹا بھائی شہید ہوا اس میں. جب دوا آنا کام دے تو پھر دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم سب کو بہت 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 زیادہ دعائیں کرنی ہے پاکستان کے لیے. یہ بہت ہی ایک اچھا بہت ہی نیک مقصد ہے کہ صرف دعاؤں سے، اور دعا بھی وہ ہو کہ جو اتنا اثر رکھے، اتنا اثر ہو اس میں، اتنا درد ہو کہ جو مسلمان کا مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اتنا اثر ہو اس میں کہ اللہ پاک فوراً اسے قبول فرمائے. اور دعا پلیز یہ دعا کرے کہ اللہ پاک جیسے میرا بھائی میری ماں کا بیٹا گیا، ایسے کوئی بھی کسی کا بھائی کسی ماں کا بیٹا نہ جائے. اللہ پاک بہت بہت امن و سلامتی قائم کرے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے. پلیز پلیز ڈو سم تھنگ فار پاکستان. پلیز پرے فار پاکستان. Thank you. बहुत शुक्रिया मिस्टर रज़ा आपका. I'd like to call on Ms. Zulaikha Barki. She's also a good friend of daughter of General, and she lost an uncle in a blast. Please. My Lord, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Zulaikha Barki. 3 days back, I cancelled my trip to Islamabad, and the reason simply was that I was scared. Scared for my safety, my husband's, and our 2 daughters. And also our loved ones back home did not want us to come back during this current escalated rate of violence. For someone who always thought nothing can stop me from going back to Pakistan, I would like to share with you how I came to this decision. My typical day starts here by watching a Pakistani news channel. I am filled with dread every day. What horrible news I'm going to hear. But I never thought one day my own home in Islamabad would be part of such news. On 2nd December, the naval complex in Islamabad was targeted, and our house, being right opposite, was damaged. All the windows were shattered. Thankfully, my parents were not in the country. And this was only material loss, so it does not matter. But it made us think, what if we were home? What if my parents were home? Tomorrow, when my parents are going to go home and welcomed by all their shattered glass, will they ever feel safe? And my sister mentioned to me that, Zulaikha, what is the guarantee that tomorrow it is not going to be one of our family who is going to be victim to the next bomb blast? And on 4th of December, when the Parade Lane mosque attack took place in Rawalpindi, my sister truly regretted saying that. I would like to tell you about 2 very brave men, both sharing the name Bilal, who lost their lives amongst many others in the Parade Lane mosque attack in Rawalpindi. One was General Bilal Umar, my uncle, the Director General of Armored Corps. And the other was a young man, Mohammed Bilal Riaz, whose wedding I was going to attend in Rawalpindi today, right now as I speak. General Bilal, lovingly known to us as Chappy Mamu, went with his 2 sons for Friday prayers. When the attack started, his sons, who were in another section of the mosque, managed to escape. They thought it is a nightmare and they would soon wake up. But General Bilal, according to eyewitness, instead of running for safety, tried to overpower the terrorists, tried to disarm him, while he kept on saying, "Why are you killing innocent children?" That is when the terrorists, with the help of his partner, shot him at point blank. At least some people were able to escape the bullets, as eyewitness verified, due to the courage of General Bilal as he tackled the terrorists. Later, his eldest son found him lying on the floor as if asleep with a smile on his face. And he said that there and then I knew that he is in a better place. My heart broke when I spoke to my aunt. All she said was, "Zulaikha, your Mamu was really a brave man. He did exactly what he used to say, that he will fight these people."
She went on to say that we are so proud of him. I feel all Pakistanis should feel proud that we have people amongst us who are ready to lay their lives for their nation.